اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کریں گے سورہ لقمان کی آیت 13 and 14۔ شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذ جب، قال کہا، لقمان نے، لابنہ ہی اپنے بیٹے کو، اور ہوا وہ، یعظہ نصیحت کر رہا تھا۔ اینڈ پہ ہو ہے تو اس کا معنی ہوگا اس کو۔ تو واز جو ہوتا ہے نا، وہ یہ یعظہ جو ہے ورڈ واز سے نکلا ہے۔ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں نا واز کرنا، تو نصیحت، واز، یہ چیزیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا نہیں، تشرک تم شریک کرو، باللہ ساتھ اللہ کے، انا بے شک، شرک جو ہے، لظلم البتہ، لام ہے شروع میں تو ہوگا البتہ، ظلم ہے، عظیم بہت بڑا۔ ووصینا اور وصیت کی ہم نے، الانسان انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے بارے میں، حملت ہو پیٹ میں رکھا، ہو ہے اینڈ پہ تو اس کا مطلب اس کو، امہ امو کہتے ہیں ماں کو، ہو اس کی ماں نے، وہنن وہنن ہوتا ہے تکلیف یا تکلیف ہونا اور کمزور ہونا، کمزوری کو کہتے ہیں، اعلیٰ اوپر، وہنن تکلیف یا کمزوری، اور فصالہ دودھ چھڑانا اس کا۔ ہو کی دیکھیں ضمیر اینڈ پہ آتی جا رہی ہے، تو جہاں بھی یہ ہو کی آئے گی تو اس کا ہم ساتھ لکھتے جائیں گے۔ فصالو دودھ چھڑانا، ہو اس کا، یہ کس کی، بچے کی بات ہو رہی ہے۔ فی میں، عامینی 2 برس، عام جو ہوتا ہے نا وہ 1 سال کو کہتے ہیں، چونکہ یہ عامینی ہے اینڈ پہ یانون ہے تو اس کا مطلب 2 ہو جائے گا نا، یہ ڈول کے لیے آتا ہے۔ ان کے، انشکر لی شکر کرو، شکر درمیان میں ہمیں پتہ ہے وہ تو اردو میں بھی ہے، شکر کرو، لی میرا، و اور، لی والدیکا اپنے والدین کا، الیہ میری ہی طرف، المصیر لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہیں تک انشاءاللہ آج ہم کریں گے، تفسیر کی طرف اس کی آتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم نے حضرت لقمان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھی تھی۔ اب اس آیت نمبر 13 سے ان کا ہمیں اب تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کہ حضرت لقمان کا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز حکمت میں سکھائی تھی وہ تھا شکر ادا کرنا، کہ آپ نے جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور ان کو چونکہ حکمت دی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو حکمت کی نعمت دی ہے۔ اور وہی رول ہم لوگوں کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اس کو ہم بھی اپنی لائف میں دیکھیں کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں بھی ان کو اپنے ذہن میں لا کر ایک ایک چیز کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس آیت کے اندر اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، تو یہاں پہ بیسیکلی وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو بیٹا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کا روایت سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام یا تو انم تھا یا اشکم تھا، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک نام تھا۔ تو بیٹا بہت بڑا بھی نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، تو یعنی کہ وہ اتنا تھا کہ وہ باتوں کو سمجھ سکے، نماز کے، روزے کے احکام وغیرہ یہ چیزیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ جیسے ہو سکتا ہے مے بی لائک ان 13 14 ٹین ایجر ٹائپ ایج اس کی ہو بچے کی۔
تو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے یعیذہ، نصیحت کر رہا تھا اس کو، یعنی کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یہ ورڈ جو ہے نا یہ واز سے نکلا ہے۔ تو واز اردو میں جو ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو اچھی بات بتانا اس انداز سے کہ جس سے اس کا دل نرم پڑے، یعنی کہ نصیحت جو دل پہ اثر کر جائے اس کو واز کہتے ہیں، کہ ایسی نصیحت کرنا جو دوسرے کے دل پہ اثر کر جائے اور اتنے اچھے طریقے سے سمجھانا۔ کچھ بعض اوقات ہوتا ہے ہم چیز تو بہت اچھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا سٹائل بہت برا ہوتا ہے بتانے کا، کہ دوسرا بجائے اس بات کو سمجھنے کے کہ وہ الٹا آپ سے دوری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں سامنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، اب دیکھیں سٹائل دیکھیں بلانے کا، کتنے پیار سے اپنے بچے کو بلا رہے ہیں، اے میرے بیٹے۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا ایک آتا ہے کہ دیکھیں ہم بھی جب اپنی اولاد کو بلائیں تو پیار سے بلانے کی کوشش کریں۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کے نام بھی بگاڑ کے بلا رہے ہوتے ہیں ان کو، تو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے سے جس طرح بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا تو اسی مقصد کے لیے نا کہ ہم ایک ایک آیت سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اپنے لیے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم باہر اچھے ہوتے ہیں تو گھر میں تو سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور نصیحت انہوں نے کیا کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا 7 آیات کو بھی لے کر دیکھ لیتے ہیں۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو شرک پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جب آپ کسی غیر اللہ کو ملا لیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ آپ کسی اور پر امید رکھیں، ایسی امید جو آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنانا، اللہ کے ساتھ آپ جب ہوتا ہے کہ اللہ پہ تو بلیو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی ایک بلیو ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اور بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے سفارش کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے آگے سفارش کریں گے۔ ایسی چیزیں کرنا جو ہے یہ شرک میں آ جاتی ہیں۔ اور شرک میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہوتی ہے نا فورچون ٹیلرز ہوتے ہیں جیسے، تو سائیکک اکثر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے سائیکک پام ریڈنگ، یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایون اس جگہ پہ انٹر ہی ہونا، آپ نے جیسے ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نجومی لوگ رہتے ہیں، وہ ان کا کام ہے، تو آپ انٹر ہی ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ایک سوال ہی ڈال دیا، یو اونلی آسکڈ اے کوسچن، ابھی آپ نے آنسر بھی نہیں سنا، 40 دن کی آپ کی عبادت ختم۔ اتنا بڑا اس کا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر ان 40 دن میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہاں جائے گا انسان؟ تو کیونکہ آپ جاتے کیوں ہیں ایسے لوگوں کے پاس؟ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کسی ٹیسٹ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں میری پریشانی کب ختم ہوگی، میرے حالات کب بدلیں گے، میری شادی کب ہوگی، جو پاکستان میں جیسے ہوا کہ ہاتھ دکھاتے تھے بچے کتنے ہوں گے، اس قسم کی چیز، یعنی کہ آپ کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنا فیوچر۔ اور فیوچر کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ اگر فیوچر کا علم کسی کو ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ علم عطا کرتے، لیکن کسی نبی کو آپ کو کسی بھی آپ کو ہسٹری میں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو فیوچر کا علم تھا؟ کسی سے بھی آپ کو ذہن میں آتا ہو کہ وہ کہتے ہیں کل یہ ہو جائے گا، کل یہ ہو جائے گا؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ سب سے بڑی مثال سورہ نور، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر پتہ ہوتا تو ان کو اپنی بیوی پہ کیسے یقین نہیں تھا پھر؟ کہ ان کے دل میں تو ڈاؤٹ آنا ہی نہیں چاہتا کہ میری بیوی تو بے گناہ ہے، مجھے تو فیوچر پتہ ہے، تو ان کو نہیں پتہ تھا۔ اور دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے سب سے بیلوڈ سن ان کا،
اور ان کے گھر سے کہتے ہیں زیادہ دور وہ کنواں نہیں تھا، ویل جو تھا جہاں پہ ان کو حضرت یوسف کو پھینکا تھا، وہ قریب ہی تھا۔ ساری رات روتے رہے، ان کو یہ نہیں پتہ چل سکا میرا بیٹا ادھر قریبی میں جا کے نکال لوں۔ تو اس کا مطلب غائب کا علم نہیں ہوتا۔ آج آپ کو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس غائب کا علم ہے، بتاتا ہے، اسٹے اوے فرام دیٹ پرسن۔ وہ اپنے تو آخرت خراب کی بھی، وہ آپ کی بھی لے جائے گا ساتھ میں، آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی 40 دن کی۔ اور یہاں پہ جو اب شرک اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لینا، کہ جیسے مزاروں پہ بھی جاتے ہیں لوگ، مزاروں وغیرہ پہ جا کر وہ کیا کہتے ہیں کہ اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، کہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، اب اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آپ کو مزار پہ جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی جیسے لاہور میں بھی وہ ہوتا تھا، داتا صاحب کا دربار ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، منت مانتے تھے، پھر کہتے تھے ہم وہاں پہ دیکھ چڑھائیں گے اگر میرا یہ کام ہو جائے۔ تو یہ کہ آپ نے کس چیز، اس جو ہستی ہے، جو جس کا مقبرہ بنا ہوا ہے، قبر ہے، آپ نے اس کے نام پہ جا کے دیکھ چڑھائی ہے، وچ از شرک۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو شرک میں آپ دیکھیں کہ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لینا، کسی کو برابر کر لینا، اور اس میں ہم کیسے برابر کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم دوسرے لوگوں سے جا جا کے عبادت میں اللہ کے ساتھ کر دینا، ان لوگوں کے ساتھ مانگنا جا کے جو لوگ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ اب اس میں شرک میں نا 3 اقسام ہوتی ہیں شرک کی، جن میں لوگ شرک کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الوہیت میں شرک۔ الوہیت ہوتا ہے الہ سے، الہ جیسے ہوتا ہے نا معبود، تو کسی کو الہ ماننا، کسی کو معبود ماننا، عبادت میں کسی کو شریک کر لینا، کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ ساتھ، جیسے پرانے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں تو یس، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے، ان کے اوپر ناز وہ نظر و نیاز جو ہوتی ہے کہ آ کے وہ بھی ان کے اوپر دیا کرتے تھے۔ سیکنڈ چیز ہوتی ہے ربوبیت میں شرک۔ ربوبیت رب سے ہے، کہ یعنی کہ اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کو عبادت کرنے میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، دعا مانگنے میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک کر دینا۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگ نہیں سکتے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ اس کی قدرت رکھتا ہے، جیسے آپ کو جاب چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی اپنی فیکٹری ہے یا اس کا اپنا ایک بزنس ہے کہ وہاں پہ جاب مل سکتی ہے، ایسے بندے سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جاب کی، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اختیار بھی رکھتا ہے اس چیز کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یہ کرنے کے بعد بھی یقین یہ ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے۔ میں کسی کو کہہ ضرور سکتا ہوں لیکن آخر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو اس بندے پہ آپ پورا کا پورا 100% ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کہ ٹرسٹ 100% صرف اللہ پہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے سورسز کریں گے، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور بس بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا۔ پھر ایک تھرڈ جو شرک ہم کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں اسما و صفات میں، اللہ کے جو ناموں میں، اللہ کی صفات میں شرک، کہ ہم کسی اور کے اندر بھی وہ صفات کہیں کہ ہیں جو اللہ میں ہی ہو سکتی ہیں، تو غیر اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کر دینا۔ اب جیسے کہ دیکھیں ہم اللہ کی، آپ دیکھیں کہ ایک صفت ہے الشافی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اب ہم اگر آپ ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی شافی ہے، کیونکہ وہ بھی تو شفا دیتا ہے نا، شرک ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے میں نے یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اب دیکھیں، اور اس سے بھی ایزی آپ لیں، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ تو ڈاکٹر بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ تو اس کے پاس، جب ویری کامنلی وی سے دس کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، جب بھی جاتے ہیں تو مجھے تو اسی سے آرام آتا ہے۔ اب آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں، اس وقت ان کا 100% ٹرسٹ جو ہوتا ہے اس ڈاکٹر پہ ہوتا ہے، انہیں یہ اب یقین ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے جب بھی پرابلم، میں نے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور وہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ کے اوپر نہیں آتا۔ آپ
کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتے. آپ کہیں گے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ ذریعہ بناتا ہے لوگوں کو، اور اس بندے کے ہاتھ میں اگر شفا ہے، اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ نے اس کو جیسے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دی کہ کچھ لوگوں کی شفا اس کے ہاتھ سے کرائی. تو ہمارا ڈاکٹر کا اس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمارا شرک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر کرتا بھی ہے، آپ یہ کہیں کہ ہاں میرے اللہ نے مجھے ٹھیک کیا ہے، اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہمارا ہونا چاہیے. اسی طرح ہم میڈیسن لیتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، سر درد کی دوائی کھاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں گولی کھاتے ہیں ساتھ ہی سر درد ٹھیک ہو جاتی، نہیں کھاتے نہیں. اب گولی پہ اگر آپ کا یقین ہے کہ دوائی مجھے ٹھیک کرتی ہے، شرک میں آ جاتی، کیونکہ گولی میں itself there is no power. آپ دیکھیں گولی میں کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کی میڈیسن ایک ٹیبلٹ نکال کے یہاں پہ رکھ دیں، کینٹ ایون موو. لیکن اگر وہی ایک، اگر اس کی مثال آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک ہی دوائی دو لوگوں کو دی جاتی ہے، ایک کو وہ ٹھیک کرتی ہے، ایک کو نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اگر گولی میں طاقت ہے تو اٹ شوڈ ورک آن ایوری ون، لیکن وہ نہیں کرتی. سیم کیمو تھراپی لگتی ہے ایک مریض کو، کیمو تھراپی سے کینسر کے مریض ہے دونوں، ایک کو فائدہ دیتی ہے، ایک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، اس نے جس کے لیے رکھی ہے وہ اس کو ہی ملے گی. اب کہنے کو وہی بات ہوگی کہ دوائی پھر تھی تو دوائی میں تو نہیں تھی نا، اس کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جس کے لیے اللہ نے رکھی ہے اللہ اس کو دے دیں گے. اللہ نے اگر آپ کو شفا دینی ہے نا، آپ پانی کو بھی اگر اس سینس میں آپ پئیں، سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میں پانی پی رہا ہوں، آپ اس پانی میں ہی شفا ڈال دیں میرے لیے. اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر دوائی میں ڈال سکتے ہیں پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رازق ہے، اللہ شافی ہے. ہم جاب کرتے ہیں، ہم اپنے باس کو سب سے اوپر لے کے جاتے ہیں. ہم اپنے باس کو، ہمیں ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اگر میرا باس مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے نوکری سے نکال دے گا، اور وانس مجھے جاب سے نکال دیا تو میرا کیا بنے گا. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں میں آتی ہے نا، تو پھر ہم اپنے باس کے اگینسٹ نہیں جاتے بالکل بھی کہ نہیں ایسا نہ ہو میری جاب ہی چلی جائے نا، پھر مجھے مسئلہ ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. یہ بڑی ایک آتی. اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے میرا باس مجھے نہیں کھلاتا، رازق صرف اللہ کی ذات ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے ایک رازق ہونا، کہ یہ صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں، بندے کبھی رازق نہیں ہو سکتے. آپ کو کوئی رزق نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی شافی نہیں آپ کے لیے ہو سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. اسی طرح رازق صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے رزق میرے اللہ نے دینا ہے. اگر میرا باس مجھے کسی غلط کام کے لیے کہتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں جہاں تک میرے رزق کی بات ہے، میرا اللہ ایک راستہ بند کرے گا، وہ دوسرا راستہ میرے لیے کھول دے گا، کیونکہ میرا رزق کہیں نہیں جانے لگا، وہ مجھے ملے گا. میرا امتحان اسی چیز میں ہو جانا ہے کہ میں اس کے باوجود بھی میں اس باس کے ساتھ ٹکی ہوئی ہوں کہ نہیں. تو یہاں پہ اپنا اپنا جو ہے ہم لوگوں نے خود اس چیز کا دیکھنا ہے. اب اس کے بعد میں اور چیز ایک اس میں کیا آ جاتی، جیسے اب اسماء و صفات میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، تو پھر کیا کوئی بندہ بھی رحم کر سکتا ہے؟ بندہ رحم کر سکتا ہے. دیکھیں مائیں بچوں پہ کرتی ہیں نا، اپنی اولاد پہ رحم کرتی ہیں، باہر ہم جانوروں پہ رحم کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے وہ رحم ڈال دے، جس کے دل میں چاہے نہ ڈالے. تو اب آپ اس میں کہیں گے تو یہ شرک میں نہیں آ جاتی چیز کہ وہ بندہ ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی میں اگر ڈال دے. لیکن رازق آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا اپنے علاوہ، تو کوئی بندہ رزق کسی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو ہمیں نہ اس کے الہ ہونے میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ ہی اس کے رب ہونے میں کسی کو شریک کرنا ہے. ایک اللہ ہی ہے جو انسان کو سب کچھ دیتا ہے. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ اللہ از دی اونلی ون. اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہے. اگر غصہ بھی آئے تو اللہ کی خاطر آئے، کسی بندوں کی خاطر غصے میں مت آئیں.
اپنی خاطر غصے میں نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کبھی غصے میں نہیں آتے تھے. ان کے تو ہمیں پرسنالٹی بتائے کہ رول ماڈل فار اس ماشاء اللہ. ان کی تو آپ پڑھتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑا سا بھی ان کا مل جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. کہتے ہیں ان کو اس حد تک لوگ آ کے ہارش باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بدو ایک آیا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا جو چادر سی لٹکی ہوئی تھی نا، چادر کھینچی ہے اتنے زور سے کہ ان کی گردن پہ ریڈ وہ نشان پڑ گئے. تو صحابہ کرام جلدی سے اٹھ گیا کہ آپ کہیں تو ہمیں اس کو سبق سکھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو نہیں سمجھ. لیکن جب اللہ کے اوپر کوئی بندہ بات کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے اوپر بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب اس میں آپ سب کو کہوں کہ اگر ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کتنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک بندہ دوسرے کو اس وقت کوئی ایک ایسی بات کہہ دے، ہمارے چہرے اسی وقت ریڈ ہونے شروع ہو جائیں گے. ہمیں اپنی باتوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت اللہ کی بات پہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ اپوزٹ تھا. تو ہمیں یہی چیز اپنانی ہے، اپنے پہ غصہ مت کریں. اگر غصہ کرنے کی کوئی چیز ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے کہیں پہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں کی جائیں، جوک سنائے جائیں، دیٹ از دا ٹائم کہ جس پہ ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ منہ سے نہیں بول سکتے ایٹ لیسٹ آپ کو فیل ہو، جیسے اپنے لیے انسلٹ محسوس ہوتی ہے نا، اللہ کے دین کے لیے بھی ایسی انسلٹ محسوس ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں دیکھیں بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ان ہستیوں کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جن کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ تو خود اللہ کے ڈیپینڈنٹ ہیں. جن ہستیوں سے آپ مانگتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھا جائے جا کے تو وہ ہستیاں تو خود اللہ سے مانگتی ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہیں، آپ زندہ کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں مجھے یہ کر دو مجھے یہ کر دو، تو آپ دیکھیں وہ بھی تو اپنے معاملات میں اللہ کا ہی محتاج ہوتا ہے، وہ بھی تو خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ بندے پہ خالق کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اللہ کا حق مارتا ہے. اسی لیے یہ جو ہے ظلم عظیم ہے. اور شرک جو ہے یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. جب تک آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا، اگر انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چھوٹے گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں. چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جنہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں، آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہی آپ کے کئی گناہ جھڑ جاتے ہیں. پتہ ہے نا ہمیں کہ وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دیتے ہیں. پھر جب آپ نماز میں جاتے ہیں رکوع میں جھکتے ہیں آپ کے گناہ نیچے جھڑ رہے ہوتے ہیں. بیماریوں میں آپ دیکھیں ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ اس کا ویٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ گناہ بڑے گناہ نہیں جھڑتے، چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے. اور اگر ان کیس آپ نے لائف میں کبھی شرک کیا ہے اور آپ کو یاد نہیں رہا معافی مانگنا، اگر انسان کی اس حالت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا. تو اسی لیے انسان کے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رات سونے کے لیے بیڈ پہ جائیں، سونے سے پہلے اللہ سے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. اور یہ دعا میں انسان اگر یہی بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ میرے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھے جو یاد ہے اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں. سم ٹائم ہم نے بچپن میں ہو سکتا ہے اپنی دوستوں کو کبھی ایسی مذاق میں ہاتھ دکھا دیتے ہیں، کبھی بڑا فن کے طور پہ لوگ کرتے ہوتے تھے، یا کبھی آپ نے کسی سے کوئی اپنے فیوچر کی بات پوچھ لی ہے، یا کوئی آپ نے اپنے وہ جو ہوروسکوپ بھی لوگ پڑھتے ہوتے تھے، یہ چیزیں ساری شرک میں آ جاتی ہیں. تو اگر ہم نے کبھی اس طرح سے کوئی کام کیا ہے اور کچھ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں کچھ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے بالکل بھی، تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو تو مجھے یاد ہیں اور جو یاد نہیں بھی ہیں اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ اچھا ظلم کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ظلم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہاں پہ جو بتایا گیا نا کہ عظیم ظلم ہے شرک.
اصل معنی ظلم کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کا حق مارنا اور انصاف کے اگینسٹ کام کرنا، یعنی کہ جسٹس کے اپوزٹ جانا، دیٹس ظلم۔ کسی بندے کا حق مار دینا، آپ نے کسی کا اگر حق مارا ہے آپ نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ نقص کو بھی کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کر دینا، اللہ کی شان میں کمی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دیتے ہیں مگر شرک معاف نہیں کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ 18 جو ٹاپ کے پیغمبر ہیں، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی کہ پیغمبر اور ہم کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم تو پیغمبر ہم تو ان کے کہتے ہیں کہ قدموں کی آپ دھول کے برابر بھی نہیں، کہ وہ کتنے نیک ہوتے تھے کہ ہر وقت ان پہ جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہم تو اس ٹیسٹ کے قریب بھی پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ کبھی سوچا کریں، میں ان سے میری از مائی فیوریٹ ون، تو جب میں پیغمبروں کا پڑھتی ہوں کیونکہ حضرت ابراہیم کے اوپر جو اللہ نے ٹیسٹ کیے تھے، باقی پیغمبروں کو اپنے اپنے لیول کے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ we can't even go through that۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے وہ اس پہ پورے اترے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نام دیا؟ خلیل اللہ۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ، ایسا فرینڈ جس سے آپ اپنے راز شیئر کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کے ساتھ اپنے سیکرٹ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دیکھیں اگر 8 to 10 فرینڈز ہیں نا، ہر فرینڈ کے ساتھ ہم ہر بات نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کی بہت اچھی دوست ہیں، ان میں کوئی ایک آدھ ایسی ہوگی جس سے آپ اپنی بہت جو پرسنل باتیں شیئر کر سکتے، وہ جو پرسنل آپ شیئر کرتے ہیں دیٹ پرسن از خلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولا ہے خلیل اللہ، کہ اللہ کا دوست ہے، بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا اگر وہ بھی ذرا سے شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے، تو ہم لوگوں کا سوچیں کہ ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، کتنا ان کو بہت زیادہ ان کا کرتے تھے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام دیکھیں کس میں آتا ہے، درود پاک کے اندر آتا ہے، جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں انہی دو کا نام آتا ہے نا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ برداشت سے باہر ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ آپ ماں ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے گھر میں ہم بچے رہتے ہیں نا ساتھ، ماں دن رات بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی، ان کو ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاتی ہے، انہوں نے بچے نے بیٹھے بیٹھے فرمائش کرتی میں نے دل کھانے کو یہ کر رہا ہے، آپ نے ماں نے جلدی سے اٹھ کے بنا دی۔ اب وہ کھانا آپ نے بنا کے کھلایا، آپ کا بچہ ہمسائے کے پاس گیا جا کے تھینک یو انکل، تھینک یو آنٹی، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، ہاؤ وڈ یو فیل؟ کہ وہ مطلب ماں ہونے کے باوجود بھی کھانا تو میں تمہیں بنا کے، تم شکریہ اس کا جا کے ادا کر رہے ہو۔ تو آپ سوچیں کہ اٹ از ایگزیکٹلی لائک دس کہ اللہ ہمیں چیزیں دے رہا ہے اور ہم جا کے دوسرے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے اولاد بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کی، پرانے زمانے میں وہ لوگ کہا کرتے تھے اللہ کی بیٹیاں آئی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے گالی دینے کے برابر ہے یہ چیز، کیسے وہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے جو میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اتنی بڑی یہ چیز ہے۔ اب لقمان علیہ السلام نے دیکھیں اپنے بیٹے کو سب سے پہلا لیسن کس چیز کا دیا ہے؟ شرک کا۔ اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، اور اب ہم اس ٹائم سے اب گزر چکے ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا اس وقت، اب ہمارے بچے ہیں، بڑے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلا لیسن کیا دینا چاہیے؟ توحید کا۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ وہ احد، اللہ ایک ہے۔ آپ نے یہی بات کہہ دی نا، کل ہو اللہ، بچے کو اچھی یاد کرا دی آپ نے، بیسٹ سورہ ہے توحید کے بارے میں۔ یہ چیز بچوں میں ہم نے پلانٹ کرنی ہے، اس کا بیج اندر ڈال دیں ان کے، کہ اللہ کے علاوہ
کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. بچپن سے اگر آپ چھوٹے بچے کو یہ بات سکھا دیں گی، اور آپ سب لڑکیاں جو یہاں پہ موجود ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، آپ کے لیے بیسٹ لیسن ہے کہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں، پہلی چیز آپ نے اپنے بچے کو جو سکھانی ہے، اپنے بچے کو اپنے سے مت جوڑیں، اللہ سے جوڑیں. اب ایک چھوٹی سی اس میں آپ کو ایک مثال آپ کو بتاتی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی جب تھی تو بہت چھوٹی، لائک آئی تھنک 1-1.5 سال کی تھی وہ. تو چونکہ قرآن میں تب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، تو میں پھر اس کو بتاتی رہتی تھی کہ کوئی بھی چیز ہونی میں کہنے آپ کو درد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، تاکہ بچے کو عادت پڑے نا کہ مجھے ہر چیز میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا. ایک دفعہ اس کے نا کان میں، جو بچوں کے ایئر انفیکشن ہو جاتا ہے، کو پتہ ہے کتنے پینفل ہوتے ہیں وہ، اس کے کان میں اتنا درد تھا کہ اب میں پوری رات اس کو لے کر جس اپنے اٹھایا ہوا، اینڈ آئی واز جسٹ واکنگ بیک اینڈ فورتھ، میں اس کو لے کے، میں نے اس کے پیچھے دوائی لے کے آئی ہوں. محنت کر لی کہ تم دوائی لے لو، آپ لے لو، درد ٹھیک ہو جائے گی. نہیں، مجھے اللہ ٹھیک کریں گے. مومن. اب میں نے ہی اس کو ٹیچ کرایا تھا. میں نے کہا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، لیکن آپ یہ دوائی بھی ساتھ ساتھ لے لو. نہیں، مجھے بس اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک. اس بچی نے دوائی نہیں لی، اور اس کے بعد وہ کچھ گھنٹے اسی تکلیف میں رہی، اس کے بعد سو گئی. الحمدللہ کہ مجھے اتنی خوشی بھی اس وقت ہوئی کہ یہ ہوتا ہے جب آپ بچے کو سٹارٹ سے شروع کرا دیتے ہیں نا چیز، اللہ کے ساتھ اس کو کریں کہ کوئی بات نہیں، میں نے کل ہونا ہے نہیں ہونا. اپنے بچے کو قرآن سے جوڑ دیں گے نا تو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. اب اس کو بھی جب کرانا تھا، مجھے یہی بات آتی تھی کہ نہیں، قرآن مجھے اپنے بچے کو پہلے کرانا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ آپ ہر قدم پہ ان کی ایک گائیڈ کرتے رہیں، بتاتے رہیں. اور ہم نے کیا، ہم تو خود گائیڈڈ نہیں، دوسروں کو کتنا گائیڈ کر دیں گے. قرآن آپ اپنے بچوں کو تفسیر کے ساتھ سکھا دیتے ہیں، قرآن خود گائیڈ کرتا ہے ہی بک آف گائیڈنس. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے بچوں میں چھوٹے ہوتے سے، توحید کا نمبر 1 لیسن، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نو میٹر واٹ. اب یہ دیکھیں کہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ پہ بھی بلیو کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی بنا دیتے ہیں. شرک ہو گیا نا ساتھ ہی، کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اور وہ بھی ہمارے لیے کچھ اس کو اپنے گاڈ بھی کہتے ہیں، مطلب نعوذ باللہ، ہم تو منہ سے نکالتے ہوئے بھی ایسی چیز عجیب سا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے نہ کرے کہ کبھی بھی ہماری زبان سے ایسے الفاظ بھی کبھی نکلیں. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس چیز پہ قائم رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نہ ہم کبھی بھی کریں، شرک سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو. یہاں تک ہمارا یہ ہوا. اب اس سے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 میں. اب یہاں پہ بات پھر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. پہلے تو نصیحت کی تھی لقمان علیہ السلام نے، اب یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور کس کو کر رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا، وصیحت کی یا تاکید کی ہم نے، کس کو؟ انسان کو. بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے لیے. اب کیا یہاں پہ وصیت کی آگے نہیں بتایا، وصیت کی ہے. اب اگر ورڈ آپ پڑھیں نا، آپ سب دیکھیں، صرف 3 ہی چیزیں لکھی ہیں. وَوَصَّيْنَا، وصیت کی ہم نے، الانسان، انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کی. آگے ورڈ شروع ہو جاتا ہے حملتہ، وہ ڈیفرنٹ آ گئی، لیکن کس چیز کی نصیحت کی؟ والدین کی. تو یہاں پہ کلیئرلی نہیں بتایا، لیکن باقی جگہوں پہ یہ بتایا گیا ہے، تو جس سے ہمیں پتہ ہے احسان کی. تو یہ اب آپ لوگ لکھ لیں ساتھ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت. اور کون کر رہا ہے وصیت؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں وصیت. وصیت پہلے دیکھ لیتے ہیں وصیت کہتے کس کو ہیں. ہم سب کو پتہ ہے وصیت کیا ہوتی ہے، مرنے والا بندہ وصیت کرتا ہے. دیٹس آل وی نو. اتنا ہی پتہ نا ہمیں کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے مرنے سے پہلے کچھ الفاظ بول جاتا ہے، جو ڈراموں میں دکھایا کرتے تھے، اس کا ڈیتھ بیڈ پہ ہے، جلدی سے آؤ بچوں میں نے آپ کو کوئی بات بتانی ہے، اس طرح کی چیزیں. بہرحال لیکن وصیت جو ہوتی ہے یہ ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کی جاتی ہے.
آپ پہلے سے وارننگ جیسے دے دیں، یا آپ وہ کام ہونے سے پہلے اس کی جو ہیں انسٹرکشنز آپ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی شخص مرنے کے بعد وصیت کر سکتا ہے؟ مر گیا تو وصیت کیا، وصیت مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم لوگوں کی ویلز نہیں بنی ہوئی تو بنائیں، اپنی ویل بنا کر رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اپنی موت کا وقت، کس وقت موت آ جائے۔ ونس وی آر ڈیڈ، پھر کوئی وصیت نہیں آپ کی، وصیت مرنے سے پہلے ہے، اور اس کا کرانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک کیا چیز وصیت میں ہوتی ہے کہ وصیت میں دوسرے بندے کے لیے آپ کی ایک ویل وشز ہوتی ہیں، خیر خواہی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی بندہ وصیت کرتا ہے اور اس وصیت میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کچھ غلط چیزیں کی ہیں، جیسے کسی بچے کا حق مار دیا، اس میں کسی بچے کو آگ کر دیا، یہ بھی ایک ڈراموں میں بڑی چیز دکھائی جاتی تھی نا، موویز وغیرہ میں، آگ کر دیا، یہ کر دیا، ایسی چیز آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے خود حصے بنا دیے ہیں۔ تو who are you؟ جب اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، تو اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ ایک بچہ میرا فرما بردار بہت تھا، تو چونکہ اس نے میری بڑی خدمت کی ہے تو میں اس کو ڈبل حصہ دے دیتی ہوں، وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور ایک بچہ میرا ساری میں مجھ سے لڑتا ہی رہا، مجھ سے دور رہا، اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں، اس کا حصہ بھی میں اس کو دے دوں، میں نے دینا ہی نہیں اس کو نہیں۔ یہ آپ نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ، ریگارڈلیس آف کہ دوسرے کا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اس کے حصے اللہ نے خود بتا دیے ہیں۔ جن چیزیں کہ اللہ نے نہیں بتائے نا، تو اس میں آپ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے خود بتا دی، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ اکارڈنگلی۔ کیوں؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو چاہے ساری عمر آپ عبادتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ایک حدیث بتائی کہ جو بندہ جتنا مرضی ایمان ہو اس کے اندر، اس نے جتنے مرضی نیک اعمال کیے ہو دنیا میں، اگر اس نے مرتے وقت وراثت میں ڈنڈی مار دی تو وہ بندہ جہنمی ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر کہ یہ اٹس اے ویری اسکیری تھنگ۔ تو وصیت میں وی ہیو ٹو بی کیئرفل، لیکن سب سے زیادہ ہم جو پرابلمز وصیت میں ہی دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ آپ دیکھیں وصیت کے اندر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا۔ لڑکیوں کا خاص طور پہ حق مار دیا جاتا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کو دے دیا جاتا ہے، یا کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے وصیت کر دی کسی غلط کام کی، کہ وہ بچے بیچارے بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے کسی رشتہ داروں کو دے دی، لگا دی زمین، سارا کچھ ان کے نام ہی کر دیا، یہ میرے بعد ان کو مل جائے گا، یا آپ نے کوئی پیسہ ایسی جگہ پہ، میرے یہ پیسہ اتنی اماؤنٹ میرے وہ فلاں کسی جگہ پہ پہنچا دی جائے، اور وہ گناہ کے کام ہے۔ ایسی وصیت آپ فلفل نہیں کریں گے۔ اس میں پھر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو اس کو وصیت کو جو اپلائی کریں گے، دے کین ڈو دوز چینجز، کیونکہ اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ اس میں حق تلفی بھی کسی بچے کی ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں خیر خواہی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ خیر خواہی پہ مشتمل ہوتی ہے وصیت۔ اب یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ نیکسٹ چیز بالکل ساتھ ہی آگے دیکھیں جو شروع ہو رہی ہے، والدین کا ذکر آیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا حملتہ امہ، اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد ماں کا ذکر آ گیا۔ اس میں آپ کو باپ کا ذکر نہیں آئے گا، یہاں پہ ماں کا ذکر، اور ماں کے ساتھ کیا ذکر میں بولا گیا، حملتہ، حمل سے، حمل پتہ ہے نا ہم سب کو، پریگننسی، تو حمل میں کیا کرتی ہے عورت، بچہ اٹھاتی ہے پیٹ میں، 9 منتھ تک وہ بچے کو پیٹ میں اپنے کیری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو پچھلا ہم نے پڑھا نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی ماں کا جو آگے ذکر آ کے اس نے تمہیں اٹھایا تھا پیٹ میں، یہی اتصاف ہی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ایک بچے کے اوپر احسان ہے کہ صرف ماں نے جو 9 منتھ کیری کیا تھا اس کی وجہ سے احسان کرو۔ پیچھے آگے بتایا جا رہا ہے وہنن علی وہنن، یہ وہنن کا جو ورڈ ہے نا، یہ کمزوری کے لیے آتا ہے،
تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھایا ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے ایک بیسک چلو ویکنس، ایک ویکنس اپون ویکنس. تو وہ کیسا آپ کے ذہن میں ایک آتا ہے کہ ایک کمزوری اور اس کے اوپر جیسے مثال آپ اس کی ایک ویسے اتنی نہیں ایکوریٹ، لیکن جیسے ایک انسان اب کووڈ ہوا ہے، کووڈ میں آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے جسم میں درد، آپ کو فٹیگ، اب وہ پہلے سمٹم آپ کو جائے نہیں، اس کے اوپر ایک مزید پھر سے آپ کو لگ جائے تو وہ آپ کی جو ویکنس کہاں پہنچ جائے گی نا. تو یہ جسٹ ایسی ایک سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل کووڈ کا ہوا ہر طرف چلا ہوا ہے. تو ماں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا کمزوری کے اوپر کمزوری. اب کیسی کیسی کمزوریاں دیکھیں پریگننسی کے ساتھ عورت میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ماں کی دیکھیں کس طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سے ہی ورڈ میں سب کچھ ایکسپلین کر دیا. اب آپ پریگننسی کے سٹارٹ سے لے لیں، سب کو اپنے اپنے ٹائم یاد ہوں گے. پریگننسی شروع ہی ہوتی تھی، نوزیا شروع ہو گیا، کچھ کو وامٹنگ ہونے لگ جاتی ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کو جو ارلی چیز ہوتی ہے وہ بیک پین آپ کی شروع ہو جاتی، پیچھے کمر میں درد شروع ہو جاتی. ابھی وہ بالکل بگننگ ہے، عورت کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، بیک میں پین، پھر آپ کو نوزیا سے فیل ہونے لگ جاتا ہے، تھکاوٹ، سانس چڑھنا شروع. یہ سب نے نوٹ کیا ہوگا، بات نہیں کی جاتی، ایک ایک سینٹنس بولتے ہوئے آپ کو ہوتا ہے کہ سانس چڑھ رہا ہے، سانس چڑھ رہا ہے. کمزوری ہو گئی نا، آپ لمیٹڈ ہو گئے. کھانے پینے میں دیکھیں پورے ایٹ لیسٹ شروع کے 3 months میں جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے آپ سے کھایا نہیں جاتا. تو اس نہ ایک آلریڈی کمزوری، اوپر سے وہ کھانا نہ کھانے سے مزید کمزوری. پھر اس کے بعد جب آپ کا سیکنڈ ٹرائمیسٹر شروع ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا باڈی چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ساری چینجز اب آتی ہیں تو پیٹ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتائے کہ کتنا فن ہوتا ہے. اٹس ریئلی فن ہے نا، بہت مزہ آتا ہے نا، اتنا بڑا پیٹ کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ٹکر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے. پھر آپ تھرڈ ٹرائمیسٹر پہ آتے ہیں جب پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اینڈنگ کے ڈیز پہ سم ٹائم آئی کوڈنٹ ایون سلیپ، اور میں بیڈ کے پیچھے 3-4 تکیے رکھ کے، تو جسٹ ایسے ہی رکھ کے، کیونکہ جب آپ بیڈ پہ نیچے لیٹتے تھے تو وہ اتنا زیادہ ایسڈ اوپر آتا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے منہ میں آ گیا. تو آپ ایسے ہی ریکمبنٹ پوزیشن جو ہوتی ہے کہ سیمائی آپ لیٹے بس اسی طرح ایسے سو رہے ہیں آپ، از اٹ کمفرٹیبل؟ نو، اٹس ناٹ کمفرٹیبل. اب اتنے بڑے اینڈنگ ڈیز پہ آپ جب چل رہے ہوتے تھے چلا نہیں جاتا تھا، سم ٹائم لیگز میں آپ کے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اتنی سی بات پہ وہ سب چیزیں ایڈریس کر دی کہ عورت کے اوپر کمزوری کے اوپر کمزوری. پھر اس بچے کو اٹھانا پیٹ میں، سونے میں پرابلم، چلنے میں پرابلم، باہر جاتے وقت آپ کو تو جوتے آپ فلیٹ پہننا شروع ہو جاتے ہیں، میں سلپ نہ کر جاؤں کہیں. اور پھر خود کو اپنی حالت کیسی لگ رہی ہوتی ہے. کہاں آپ ہمیشہ اپنے باڈی کو اتنے رکھتے تھے کہ بھئی تو تھوڑا سا پیٹ نکل آیا، نہیں نہیں وزن بڑھ گیا، اب یہاں پہ آپ حالو بے حال ہوئے پڑے ہیں، ایک عجیب ہی حالت ہوئی ہے بندے کی. پھر چہرے پہ بھی کچھ لوگوں کے وہ جو ہوتی ہیں وہ بن جاتی ہیں نا، وہ ملازمہ ٹائپ چیزیں وہ بن جاتی ہیں، چھائیاں بن گئیں. تو یہ کہ اٹس ناٹ فن پیریڈ آپ کے لیے کسی کے لیے بھی. تو کچھ کو تو پورے تھرو آؤٹ 9 month پرابلم چلتی رہتی ہے. کھانا پکانے میں بھی پرابلم، کھانا بنانے میں اسمیلز کے ساتھ آپ کو پرابلم ہوتی ہے. اور پھر آپ کے بلڈ دیکھیں، آئرن لیول کم ہو جاتے ہیں، سم ٹائم آپ کو آئرن کی وہ لگانے پڑتے ہیں، تو ڈائبٹیز بھی سم ٹائم ہو جاتی ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ کم. ایک ہی مسئلہ نہیں، بڑے مسئلے چل پڑتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن پھر بھی انسان، عورت اور ماں کے منہ پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ سب اپنا اپنا یاد کریں کتنی دفعہ آپ ڈیلی بیٹھ کے اور آپ ہوتا تھا ہائے ہائے کہاں پھنس گئی، ہائے مصیبت، ہائے یہ ہائے وہ، گھر میں کچھ چیز گر جاتی ساتھ ہی تو ہائے چولہا صاف کرنا پڑ گیا. لیکن کبھی پریگننسی میں اتنی تکلیفوں میں گزرنے کے باوجود بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ عورت کو ہوتا پھر بھی اس کی ہوتی تھی، اگر کبھی سلپ ہونے لگتی تھی وہ سب سے پہلے کوشش کیا ہوتی تھی پیٹ کو بچاتی، میرے پیٹ پہ نہ چوٹ لگ جائے، کہ اس بچے کے اتنے زیادہ اس کو اپنی کیئر کر رہی ہوتی ہے اس وقت وہ. پھر یہاں پہ سٹاپ نہیں ہو جاتی چیز. اب وہ ڈیلیوری کا ٹائم آ رہا ہے. ڈیلیوری جب ہوتی ہے وہ کتنا فن پارٹ ہوتا ہے، جو آپ ڈیلیوری کے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا ٹائم. لیکن دیکھیں کہ جتنی میں کہتی ہوں پین سے عورت وہ اس وقت گزرتی ہے، وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوتی ہے ایک طرح سے، اگر کسی نے ایکچوئل پروسیس فیل کیا ہوا بجائے انستھیزیا کے. تو اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. تو اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ
بس اس سے تو بندہ مر جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بیئر یو کین بیئر تھرو دیٹ پین، اٹس دیٹ مچ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے جنت عورت کے پیروں پہ ایسے نہیں رکھی، اس وقت آپ اندازہ کریں اس کے گناہ کتنے جھڑ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے اسی وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ پین بھول جاتی ساتھ ہی، جو ابھی 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 آپ نے جس کپل منتھس پہلے، ابھی آپ کو کپل کہہ رہی ہوں کپل منٹس پہلے you were feeling the pain. As soon as وہ ڈلیوری ہوئی you just lose everything. آپ کا دماغ سے بالکل وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ آپ وہ بچے کو جب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں that's how you care. آپ کو وہ درد بھول جاتی ہے، آپ کو 9 منتھ بھول جاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ ایک رزلٹ ہوتا ہے، اینڈ وہ جو لو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈالا ہے۔ اب وہ بچہ اٹھ کے آپ کے آگے تر 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 زبان چلاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ سم ٹائم یو تھنک اباؤٹ اٹ، اس ٹائم کا کہ وہ جو وقت سے ہی آپ گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف اسی ہی بات کا صرف ذکر کر کے کہ اٹ از انف فار دیٹ چائلڈ ٹو ڈو احسان، کہ صرف ماں کے لیے پیٹ پہ کیری کرنا اور جو سارے پروسیس سے گزر جانا، کہ یہی اس کے بعد کی چیزیں تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی اندر۔ پھر اور اس میں دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ ڈلیوری کے بعد پھر اب بچے کو آپ نے فوری ڈلیوری تو کیا کرنا ہے، فیڈ کرنا ہے اس کو۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، جسم ٹوٹا ہوا آپ کا، لیکن آپ بچے کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ پھر اس کے بعد جو 40 ڈیز تک آپ کا ٹائم ہوتا ہے، نہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ تو ہے وہ تو راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہوتا ہے، اور آپ ابھی وہ تو سو کے دوبارہ اٹھنے کی تیاری ہیں اور آپ کو بھی نیند ہی نہیں آ رہی ہے، آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر وہ اس کا پھر سائیکل سٹارٹ۔ تو وہ مجھے تو یہ ہوتا تھا 40 ڈیز کے اندر جو بچہ تھا وہ تو بس یہ 3 ہی کام ہوتے تھے اس کا، آپ نے بیٹھے ہیں اس کو، اس نے رونا ہے، آپ نے اس کو فیڈ کرانا ہے، پھر ڈائپر چینج کرنا ہے، دین دا سائیکل سٹارٹ اگین۔ وہ ہر 2-3 گھنٹے بعد یہی کام ریپیٹڈلی آپ کر ہی جا رہے ہوتے تھے۔ تو آپ کی نیند کہاں گئی؟ پورے 40 ڈیز تک آپ کی نیند کہاں گئی؟ گھر کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہے آپ نے، کمزوری کرتی کہ نہیں کرتی یہ چیز؟ ہڈیاں دیکھیں، عورت کی ہڈیوں میں کمزوری پڑ جاتی ہے، کیلشیم آپ کا بچہ یوز کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی ویکنس بونز میں آتی، مسلز میں ویکنس آتی، جو اللہ نے کی۔ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، ایون سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ بھی اس لیول پہ ریئلائز نہیں کرتے، اللہ نے ریئلائز کیا، اللہ نے بتائی یہ چیز۔ پھر اس کے بعد جو دودھ پلاتے ہیں 2 سال تک آپ پلا رہے ہوتے ہیں، ہاؤ کنوینئنٹ دیٹ از۔ آپ بچے کو اگر بریسٹ فیڈ کرتے ہیں، اب آپ کو اسٹور پہ بھی جانا ہے، اب بچے کو تو نہیں پتا کہ میں اسٹور پہ آ گیا ہوں تو مجھے ویٹ کرنا ہے، اب بچے کو بھوک لگی وہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کے شروع ہو جائے گا، آپ نے وہیں پہ چھوڑ کے جگہ ڈھونڈنی ہے، وہاں بیٹھ کے پھر آپ نے پہلا کام اس کو فیڈ کرانا ہے۔ تو نہیں، گاڑی میں نہیں جا سکتے آپ، مال کے اندر گھسی ہوئی کہاں جائے، دین یو ہیو ٹو فائنڈ اے پلیس۔ پھر آلویز آپ کے ساتھ بیگ میں آپ نے بلینکیٹس ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ نہیں کہیں بھی ضرورت پڑ جائے، تو اٹس ناٹ فن۔ اور ہر وقت اسٹرولر لے لے کے ایک ڈیپر بیگ پکڑا ہوا ہے، یہ پکڑا ہوا ہے، تو یہ بس بتانے کی ایک چیزیں ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں جو ہیں مامس دے گو تھرو۔ پھر وہ 2 ایئرس تک فیڈ کرا رہی ہیں، پھر وہ دودھ چھڑانا بچے کا، وہ بھی پھر اٹ سیلف ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ وہ بچے بعض اوقات تو وہ آپ دودھ ان کو نہیں پلائیں گے، وہ ضد میں کچھ اور بھی نہیں لے رہے ہوتے، تو اس وقت ایک عجیب سی وہ ہوتی کہ وہ بھی لگتا ہے کہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے اس وقت دودھ چھڑانا بھی۔ تو یہاں پہ بتایا کہ فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، تو یہ فصال کا جو ورڈ ہے نا فصل سے ہے، فصل جو ہوتی ہے جدائی کے لیے آتا ہے، کہ اب آپ پہلے بچے کو فیڈ کرا رہے تھے تو اب اس میں جدائی ڈالنی ہے، اٹ مینس کہ آپ نے دودھ سٹاپ کرانا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی یہاں پہ ایک ایز اے احسان کے طور پہ لے رہے ہیں کہ یہ بھی پیرنٹس کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ ایک تو بچے کی تکلیف ہوتی ہے، ایک اپنے کی ہوتی ہے، صحیح، ہاں بالکل۔ اور وہ دوسرے بھی اس نے نہ دوسرا کو چیز لینی ہے، دوسرا دودھ اس نے منہ کو نہیں لگانا، ماں عجیب ہی کشمکش میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہاں پہ۔ تو یہ دودھ کا چھڑانے کا پروسیس بھی اس میں بتا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے، کہ 2 برس میں 2 ایئرس اللہ تعالیٰ نے ٹائم بتایا ہے کہ دودھ پلانے کا جو ہوتا ہے، تو رضاعت کا جو ٹائم ہوتا ہے 2 ایئرس ہے بیسکلی۔ اور یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر آگے کہا انشکر لی
ولی والدئی کا میرا شکر کرو. اس کے بعد ساتھ ہی آگے کیا کہا؟ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے بالکل ساتھ والدین کو، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا کہ سب سے پہلا شکر اللہ کا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اب دیکھیں کہ اگر اس کا آپ وہ دیکھیں، پہلے والدین آ گئے، درمیان میں ماں آ گئی، پھر والدین آ گئے، لیکن اس میں باپ کا نہیں علیحدہ سے دیا گیا، لیکن ماں کا خاص طور پہ دیا گیا. اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی، کیوں؟ کیونکہ ماں بچے کو اٹھاتی ہے پیٹ میں اور اس کو دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے کہ والدین دونوں کا ہے، ماں کا زیادہ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک حدیث ہے نا، اس میں سنی ہوگی، سب نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے اوپر میرے جو سب سے بہترین جو میرا سلوک ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ میرے بہترین سلوک کا مستحق ہے، یعنی کہ who deserve my best manners. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر اس نے کہا اچھا اس کے بعد کون ہے جو ڈیزرو کرتا ہے میرا بیسٹ ٹریٹمنٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر انہوں نے کہا، اس بندے نے تھرڈ ٹائم پوچھا ہے، تھرڈ ٹائم بھی یہی کہا ہے تمہاری ماں. پھر چوتھی دفعہ پوچھا ہے کہ اچھا پھر، اس کا مطلب تھا کہ شاید پہلے نمبر پہ یہ، پھر دوسرے نمبر پہ کون، تیسرے پہ کون. 3 دفعہ انہوں نے کہا تمہاری ماں. جب چوتھی دفعہ اس بندے نے پوچھا ہے تو کہا تمہارا باپ. تو یہ حدیث سے آپ کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے. تو باپ کا بھی، اب یہ بھی نہیں کہ آپ باپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ باپ کی بھی کریں گے، لیکن ماں کا آپ خاص طور پہ بہت زیادہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے کہہ دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کلیئرلی اس چیز کو. اور دوسری آپ یہ بھی دیکھیں کہ ماں کی جو ہوتی ہے نا بیسک ذمہ داریاں اولاد کے لیے زیادہ ہیں. باپ کا ایک تھوڑا سا جیسے آپ کہہ لیں کنٹریبیوشن، ایک بگننگ میں ہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کے بعد سارا پروسیس عورت کا ہوتا ہے. پیٹ میں رکھے گی، ڈلیوری بھی کرے گی، اور اس کے بعد میں بھی دودھ بھی پلائے گی. باپ تو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا نا، باپ اس کی ڈلیوری میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کی کہ وہ آج ایک دن تم اٹھا لو ایک دن میں اٹھا لیتا ہوں بوجھ اس کا. نا ایسے نہیں ہوتا نا، پورے 9 month ایوری ڈے وہ عورت نے ہی پیٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک پریگننسی میں کر لیتا ہوں ایک تم کر لو، ایسے بھی نہیں ہوتا نا. تو مرد اس میں نہیں کنٹریبیوٹ کرتا. اسی طرح جب فیڈنگ کرانی ہوتی ہے تو اس میں بھی عورت ہی فیڈ کرا رہی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بچے کی بیسک ٹریننگ جو ہوتی ہے ماں ہی کرتی ہے. باپ تو باہر چلے جاتے ہیں، تو گھر میں ہی اس نے ہی بچے کو سکھانا، اس کو دین کی طرف بھی اگر لے کے آنا ہے تو وہ شروع کے جو 2 سال ہوتے ہیں نا وہی بچے کے کروشل ٹائم ہوتا ہے. تو عورت کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں. ڈلیوری کی تکلیف ہم نے بات کر لی. پھر ایک وہ دیکھیں پوسٹ پارٹم پیریڈ جو ہوتا ہے، آپ نے اس میں اکثر سنا ہوگا پوسٹ پارٹم بلوز. سنا ہوا ہے کسی نے پوسٹ پارٹم بلو؟ ویری ڈینجرس کنڈیشن کہ اس میں عورتوں کو وہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، اینڈ اٹس اے ویری بیڈ ڈپریشن، کہ جس میں وہ عورتیں اپنے بچے کو اپنی کنڈیشن کا ایک طرح سے بلیم کرنے لگ جاتی ہیں کہ آئی ایم ہیئر بیکاز آف دس بیبی، اور سم ٹائم اس بیبی کو ہارم بھی کر دیتی ہیں، مار بھی دیتی ہیں، اور اتنا زیادہ وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ کہ یہ اب اس میں عورت کا تو کوئی اس نے خود سے تو نہیں لگائی دی نا، لیکن اٹس بیکاز آف دیٹ پریگنینسی شی از گوئنگ تھرو دس. تو یہ اس لیے ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو درجہ ہے وہ زیادہ رکھا ہے. اب اس آیت سے ہمیں دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کو شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا ہم نے بات کر لی تھی کل کی کلاس میں، کافی ڈیٹیل میں ہم نے شکر کی تھی. اب آتے والدین کا شکر ادا کرنا. کیسے کر سکتے ہیں اپنے والدین کا شکر ادا ہم؟ آپ دیکھیں ہم ہر بندے کا شکر ادا کرتے ہیں سوائے اپنے والدین کے.
کوئی ایکسیپشن کیسز ہوں گے، سب ہیں یہاں پہ. آپ سوچیں کتنی دفعہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے، باپ نے فیور کی اور آپ نے کہا جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ ماما، ماما تھینک یو سو مچ. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جتنا ہم باہر ہمارے لیے دروازہ بھی کوئی کھول دیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ، کتنے پیار سے کہتے ہیں. لیکن ہم آپ کتنے ماں باپ تو ڈے نائٹ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے نا اس طرح سے، ہم اس میں کمی کر جاتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کریں. اگر آپ کو دل میں ماں باپ کی محبت نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں ہم انسان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہیومن سائیکالوجی ہے، جب ہم کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہمیں اس کی برائیاں بھی پتہ چلتی ہیں. پھر سم ٹائم یو ڈونٹ لو دیم ایز مچ. آپ کو قدر کب محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ ان سے تھوڑے عرصے کے لیے دور چلے جائیں. لڑکیوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، شادیاں ہو جاتی، پھر آپ کو ماں باپ کی قدر محسوس ہوتی کہ جب ماں باپ کے ساتھ ہوتے تھے تو کیسی، پھر آپ کو ماں باپ کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے. اسی طرح اگر ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر دیکھیں وہی چیزیں جو آپ کی ماں باپ کی آپ کو زندگی میں اریٹیٹ کر رہی ہوتی تھیں، ناؤ یو فیل گلٹی اباؤٹ اٹ. ایون سوچ کے بھی کہ میں اپنی ماں سے ایسے بات کرتی تھی، میں اپنے ماں باپ کو ایسے کہتی تھی، اور میری ماں نے اس وقت مجھے کہا، مجھے غصہ آتا تھا. پھر آپ کو اپنے اندر بیڈ فیلنگ آتی ہے. لیکن جب تک آپ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیونکہ شیطان آپ کو احساس دلانے ہی نہیں دیتا. شیطان آپ کے اوپر کیوں ایکٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں. ایزیسٹ وے ٹو گو ٹو جنہ از ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت. کہتے ہیں کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اگر کسی نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا ہے، اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. اپنی ماں کی خدمت کر لیں، جنت میں چلے جائیں گے. سب سے ایزی وے. اگر ماں باپ نہیں ہیں اب، تو پھر کیا کریں؟ اب ان کی مغفرت کی دعا کریں. اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کی جب یاد آئے، ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی رینکنگ اللہ تعالیٰ اوپر کر دیتے ہیں. اور یہ بھی اس میں یہ حدیث ہے کہ وہ اس میں ایک بندہ تھا، اس کو مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک دم سے لیول ریزڈ ہو گیا. تو اس سے پوچھا کہ اس نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں تو نیچے تھا، میں اوپر کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کی وجہ سے، کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی، تو اس کا تمہارا درجات بلند ہو گئے. تو اگر ہم میں سے کسی کے اگر ماں باپ نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی ان کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور اگر زندہ ہیں ابھی بھی، جب تک آپ کے پاس ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دروازہ کھلا ہے. once this gate is closed there's nothing left. پھر آپ کو جنت میں جانے کے لیے بڑی سختیاں اٹھانی پڑیں گی. تو ایزی وے جنت میں جانے کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں. اگر زندہ ہیں ان کو دیکھ لیں. کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، کیونکہ ہم لوگ اکثر ہوتا ہے نا ایسی. یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے. ہماری اولاد ہمیں زبان بھی چلایا گیا کہ جتنا مرضی تر جواب دے کے جائے، آپ کا دل چھلنی ہو جائے، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آئے گی، ماما یہ بنا دو. اٹھیں گے کہ نہیں؟ یو ول ڈو اٹ رائٹ. حالانکہ یہ وہی اولاد تھی کہ یہی چیز اگر آپ سے کوئی باہر کہتا، آپ کی دوستوں میں کوئی آپ کو ایسی بات کہتا، آپ ساری عمر اس کی شکل نہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنی سخت بات کہہ دی، میں نے اس کی ساری عمر میں نے اس کو نہیں دیکھا. I don't want to see that person. لیکن آپ کی اولاد پھر کرتے ہیں. اور آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ بولا ہو کہ اپنی اولاد کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی کرو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کرنی ہے. اللہ نے محبت جو ڈال دی تو وہ تو آپ نے کرنی ہے، انکنڈیشنل. لیکن جہاں پہ بھی کہیں آیا ہے اولاد کو کہا گیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ڈالی ایز سچ جیسی بچوں کے لیے ماں باپ کے دل میں ہے. تو ہمارے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ ماں باپ کی باتیں ہمیں بری لگتی ہیں،
کیونکہ ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت ویسی نہیں ہے جیسے ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ کو یہ بار بار ہم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ ماں باپ کی ہمیں باتیں بری بھی بہت لگتی ہیں. جب ہم دیکھیں، ہم سب اپنا اپنا یاد کریں، جب ہم پیوبرٹی میں تھے، پیوبرٹی کے بعد میں جب ٹین ایجر ہوتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ آپ کو برے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور آپ کو اچھا کون لگ رہا ہوتا ہے؟ اپنے دوست بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے فن کرتے ہیں، میرے ماں باپ جانے ہی نہیں دیتے کہیں، یہ بھی روکا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہی یہی ہے ہر وقت. اور ماں باپ سے برا اس کو کوئی نہیں اور لگ رہا ہوتا کہ ہاں کتنا اچھا ہوتا ہمارے ماں باپ بھی ان کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کتنے، ان کی ماما کتنی اچھی ہیں، آپ کیسی ماما ہیں، آپ یہ کرتے ہو. بچے کہتے تھے نا بعض اوقات وہ تو سب چیزیں الاؤ کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے الاؤ. حالانکہ آپ اس لیے نہیں بچے کو روک رہے ہوتے کہ آپ بچے کو لو نہیں کرتے، وہ آپ کا لو ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بچے کو منع کر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے، بیکاز یو ڈونٹ وانٹ them to get hurt. آپ کو ہوتا ہے کہ میرا بچے کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے آزمائش رکھ دی، اسی لیے اولاد کو کہا گیا احسان کرو والدین کا. چاہے آپ، اب کئی لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ بھی کیا ہے، اس لیے اب میرا دل نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کو ملوں بھی جا کے. جیسی شادی ہو گئی، آپ علیحدہ رہ رہے ہیں، اب آپ کو ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی them. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایسی کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے، یہ تو باپ کی باتیں ہیں کہ جو ظلم کیا ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن صرف چونکہ اس نے پیٹ میں ہی تمہیں رکھا تھا، دودھ پلایا تھا، یہی دو چیزیں جان کر احسان کرو اپنی ماں کے اوپر. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب اور طریقے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اگر آپ سے دور رہتے ہیں، فون کر لیں. فون تو کر سکتے ہیں نا، روٹین بنا لیں جیسے ہم اور چیزوں کی بناتے ہیں کہ ہفتے میں چلو ایک دن ایسا فکس کر لیں کہ اس میں میں نے اپنی ماں کو فون کرنا ہے، اپنے باپ کو فون کرنا ہے، جو بھی اب رہ گئے ہیں، تو آپ نے ان کو فون کر کے چاہے 2 منٹ بات کریں. آپ کا وہ 2 منٹ، آپ کو نہیں پتا ان کے لیے وہ ان 2 منٹ کے ساتھ وہ پورا ویک گزاریں گے آگے. ہم اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں، وی ڈونٹ ریئلائز کہ میرے ماں باپ کے لیے میرا یہ آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسے وہ آپ کے کلوز ڈسٹینس پہ ہیں، جا کے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر دیں، انہیں اپوائنٹمنٹس پہ لے جائیں، ان کی دوائی لا دیں، ان کے کپڑے استری کر دیں. اگر وہ اکیلے رہتے ہیں، کھانا بنا کے ڈراپ کر دیں ان کے گھر، ان کو کھانا کھلا دیں. اس طرح کی چیزیں جو آپ کریں. اور دوسری دیکھیں، سب سے بڑی چیز، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر جو انہوں نے آپ پہ احسانات کیے ہیں، اپنے ماں باپ سے ذکر کریں. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے میرے ساتھ، میں چھوٹی تھی، آپ نے ایسا کیا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ مجھے وہاں لے کے گئے تھے، میں نے اس چیز کی فرمائش کی تھی، آپ نے یہ کیا تھا. بہت سی چیزیں آئی ایم شیور آپ سب کے دماغ میں آتی ہوں گی ماں باپ کی، جو جو احسان انہوں نے کیے تھے. آپ ان کو جب کہیں گی، آپ یقین کریں کہ وہ جب یہ بات سنیں گے نا، ان کو اتنا زیادہ ہوگا کہ اچھا یہ اس کا مطلب میں نے تو کی تھی، اور وہ بھول بھی گئے ہوں گے. لیکن جب وہ اپنے بچے کے منہ سے وہ بات سنیں گے کہ شی اسٹل ریممبر، اس کو ابھی بھی یاد ہے یہ بات، اور وہ دل ان کا، وہ چیز، وہ بات جو ہوتی ہے ان کا دل بڑا کر دیتی ہے. اور پھر آپ ان کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمیں بچپن سے اللہ کے ساتھ جوڑا، آپ نے ہمیں نماز سکھائی. میں آپ کو شکر ادا نہیں کر سکتی. اب تو ہمیں پتہ نا کہ ہمیں اس چیز کا کتنا بڑا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں دین کی تعلیم دی ہے، بہت بڑا احسان ہے ہمارے پیرنٹس کا ہمارے اوپر اس چیز میں. اور ان کی اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، اور ایسی باتوں سے اوائڈ کریں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی. ایسی باتیں کہیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو. ان کو دکھی، غم کرنے والی باتیں نہ بتائیں جس سے آپ کو پتہ ہے ماں باپ دکھی ہو جائیں گے. تو ایسی باتیں ان کے ساتھ جو دل بہلانے والی، ان کو خوش کرنے والی باتیں. اب ماں باپ نہیں ہیں تو ان کے نام پہ صدقہ کر دیں. یہ بھی آپ کا بہت گفٹ ہے جو ان کو پہنچتا ہے. ان کی دعا کرنی ہے. کون سی دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بڑی زبردست دعا ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ماں باپ کے لیے. تو یہ دعا ان کے لیے کریں جو فوت ہو چکے ہیں. میں تو اکثر سجدے میں بھی کرتی ہوں، زندہ کے لیے بھی، ضروری نہیں کہ صرف فوت ہی ہو گئے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی کریں. تو سجدے میں بھی ہم نے کہا نا دعائیں ہم کر سکتے ہیں، تو سجدے میں بھی ایک میں دعا اپنے پیرنٹس کے لیے یہ دعا مانگتی ہوں. اس میں بھی تو آپ سب بھی یہ کہ سجدے میں بیسٹ ٹائم ہے اپنی دعا کرنے کا.
اب آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں ماں باپ کو فون اس لیے نہیں کرنا کہ سم ٹائم ماں باپ جو ہوتا ہے نا وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں فون پہ کہ اب تمہیں خیال آیا فون کرنے کا، اتنے دن سے تمہیں ہوش ہی نہیں تھی، ہم اتنے انتظار میں تھے، پھر اس سے بچہ دوبارہ پھر نہیں کرتا کہ پھر کروں گی تو پھر ڈانٹ پڑ جائے گی یہ وہ، ریگارڈ لیس آف دیٹ، ڈانٹ پڑے یا نہ پڑے، یو ہیو ٹو ڈو یور جاب، کرنا ہے فون، ماں باپ سے ناراضگی ہے، کرنا ہے فون، پھر بھی آپ نے کر لیں، کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں اور ماں باپ چلے جائیں، دین یو کین ٹیک یو ٹرن، پھر آپ کی زندگی میں صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ماں باپ کو کبھی ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ مت کریں کہ ماں باپ کا آپ کو تم نے یہ بھی میرے ساتھ غلط کیا ہے، تم نے یہ بھی غلط کیا ہے، کیونکہ ہر پیرنٹ کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے بیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، بٹ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ چیزیں بیسٹ کام کرتی سم ٹائم نہیں بھی کرتی، ہم وی آل میک مسٹیکس، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے خیال میں بیسٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں کرتا۔ اگلا پورشن اس کا دیکھ لیں، الی المصیر، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ آگے بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر ناشکرا پن کرو گے، اگر ناشکری کرو گے میری اور اپنے والدین کی تو کہاں جاؤ گے کر کے، آنا تو میری ہی طرف ہے نا تم نے۔ اور پھر دوسری چیز اس میں کیا پتہ چل رہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی شکر کرنے والوں کو جزا دوں گا اور میں ہی ناشکری کرنے والوں کو سزا دوں گا، اور اس دن جب تمہیں میرے آگے کھڑا ہونا ہے تو میں اس دن صاف صاف پھر خود بتا دوں گا کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جیسے ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، میں اس لیے نہیں ان کے ساتھ احسان کر سکتی کیونکہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں خود اس دن بتا دوں گا کہ زیادتی تم کر رہے تھے کہ تمہارے ماں باپ کر رہے تھے۔ ہمیں سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے زیادتی کی، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے ان ریالٹی، بٹ بچوں کو فیل ہو رہا ہوتا ہے ایسے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو نو دا بیسٹ، کہ زیادتی پہ کون تھا، اولاد تھی کہ ماں باپ تھی، اور جب میرے سامنے آؤ گے میں ہر چیز کا سامنے بتا دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون ہے۔ اب اس آیات میں بیسکلی اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بتا دیے ہیں جو انسان کے لیے مددگار ہیں والدین کا شکر ادا کرنے میں، کہ دیکھو ماں نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے، کیا اب بھی شکر نہیں کرو گے اس کا؟ ماں کی محبت آپ دیکھیں باقی لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو ہر وقت پیار ہی نہیں کر رہی ہوتی، مطلب وہ تو عجیب سی ایک چیز لگتی ہے، ایک ماں بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے، سم ٹائم بچے کو مارتی بھی ہے، سم ٹائم اس کو پیار بھی کرتی ہے، اس کے ہر چیز کے اندر اس کا لو ہوتا ہے۔ اگر عورت ابھی ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کو کبھی مارتی بھی ہے، وہ کبھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں تھپڑ مارنا شروع کر، دیر از اے ریزن، کوئی بچہ بہت ہی برا کوئی کام کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ یہ اتنی بری چیز ہے تاکہ بچہ دوبارہ نہ کرے۔ ہر کلچر میں ڈفرینٹ ایک جیسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک ٹریڈیشن کہہ لیں یا ایک کلچر میں چیز ہوتی ہے کہ آپ کی بچوں کی ٹریننگ کا پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ بچے کو تھپڑ لگا دینا ایک عام سی بات ہوتی تھی کہ بچوں کو پڑھتی رہتی تھی ایسی ماریں، دے آر یوز ٹو، ذرا سی کو بات ہی ٹکا کے ایک ہو گیا، بچے کو پتہ لگ گیا میں نے غلط کیا۔ اس ملک میں آپ نہیں کر سکتے، یہاں پہ ڈفرینٹ طریقہ ہے، لیکن یہ کہ اگر بچے نے غلطی کی ہے تو ماں فوری پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، آپ کو کہے گی، بچہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں دیکھیں، چھوٹے بچے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ماں کو یا کسی کو مارنا ہے کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے سم ٹائم آپ کے منہ پہ بھی تھپڑ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت مائیں جو ہوتی ہیں وہ لاڈ میں، چھوٹا بچہ ہے، اوہ سو کیوٹ، او سو کیوٹ، آپ تھپڑ کا، وہی بچہ تھوڑا سا اور 1-2 سال کا ہو کے جب ماں کے منہ پہ تڑاک تھپڑ لگاتا ہے نا، پھر آپ کو غصہ آتا ہے، پھر اب بچے کو چونکہ آپ نے بچپن سے روکا ہی نہیں، اب اس کو تو اب آپ اب روکیں گے تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں، کہ پہلے آپ نے اس کی ٹریننگ میں اس کو سکھایا نہیں، وہ بچہ کرتا آیا، اب آپ نے آ کے جب بڑا ہو کے وہ چیز کرنے لگا تو اب آپ اس کو غصے ہونے لگے، تو بچے کو ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی بری تھی تو آپ نے پہلے تو مجھے کبھی نہیں روکا اس چیز سے۔ تو جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بگننگ میں فرسٹ ٹائم اس نے ایک دفعہ کوئی چیز غلط کی ہے، یو ہیو ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ، اور آپ بلیو می جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں،
ماں کے خاص طور پہ، کیونکہ بچہ اپنے ماں سے بہت کلوز ہوتا ہے، وہ ماں کی ٹون سے بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، صرف وہ بچہ بات نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اس کو بھی صحیح طرح بولنا نہیں آتا، لیکن آپ کی جو بچہ حرکت کرتا ہے، وہ بچہ حرکت کرنے کے بعد ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں ہیپی ہوتی ہے، ہنستی ہے، تو بچہ سمجھ جاتے ہیں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ دوبارہ کرے گا پھر، اور آپ اسی وقت ماں کا چہرے پہ ایک دم سے ایسے ہو جائے گا غصے والی، بچہ وہیں ہو جائے گا کہ نہیں اچھا یہ میں نے نہیں کرنا۔ میری بیٹی چھوٹی والی اس کو ٹریننگ کر رہے تھے، ٹوائلٹ ٹریننگ جیسے جب ہوتی ہے، آپ کو تو پوٹی ٹریننگ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا کافی سینسٹیو ہے، تو اس کو جب میں نے اتارا، یہ مجھے بڑا برا ٹائم لگا کرتا تھا کیونکہ اس میں نا جو یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ، بچے کے ساتھ ساتھ چپکے رہتے تھے کہ کہیں بچہ ادھر نہ کر دیں ادھر نہ کر دیں، تو اس ایک دفعہ وہ میں اس کو لے جانے لگی، تو وہ نا ابھی جب نیا نیا آپ شروع کرتے ہیں اس کو بچے کو باتھ روم جانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا اتنا، تو اب آپ کو یہ تھا کہ نہیں آپ نے مجھے بتانا ہے جاتے ہوئے، تو اس کا نا وہ لیک کر گیا، اب جب ہوا تو مجھے بھی ظاہرہ آیا کیونکہ سارا کلین کرنا، اب اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا ہے کہ ماما ڈنٹ لائک اٹ، اس کے بعد میں کہتی ہوں وہ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم، فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم، اس نے کبھی دوبارہ نہیں کیا، جب آتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ نہیں ماما ناراض ہو جائے گی، جلدی سے ماما ماما باتھ روم جانا ہے باتھ روم جانا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ پیریڈ مس کر جاتے ہیں، وہ پیریڈ کروشل ٹائم، میں اس لیے کہتی ہوں فرسٹ 2 ایئرز ہوتے ہیں، بچہ غلط کرتا ہے، جھوٹ بولا اس نے، اسی وقت آپ اسے ٹوکیں، بچہ دوبارہ نہیں کرے گا، آپ وہ 2 سالوں میں اسے منع نہیں کرتے، جب اس کے بعد جب آپ منع کرنا شروع کرتے ہیں نا، اب بچے کو کنفیوژن ڈال دیتی ہے یہ چیز کہ میں اب کیوں منع کر رہی، پہلے تو کیا ہی نہیں آپ نے، ڈونٹ ڈو دس، اور ہم اسی طرح ہی بچے کو ہوتا ہے، وہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈینس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کا، بچے میں کانفیڈنس، ایسا کیسا کانفیڈنس ہو گیا جو برے حرکتیں کرنے، چیزیں اٹھا اٹھا بچہ ماری جا رہا ہے، توڑی جا رہا ہے، کیسا کانفیڈنس، تو آپ خود سوچیں کانفیڈنس کیا اپنے بچے کو سکھائیں گے تو اسے اچھے برے کی سمجھ آئے گی نا، تو ماں تو ہے ہی ٹریننگ کا گھر، آپ کی گود ہی اس کی فرسٹ ٹریننگ ہے جہاں سے بچے نے یہ چیزیں سیکھنی ہے، تو اسی لیے ماں کی جو محبت ہوتی ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اچھا اب اس میں ماں باپ نے جتنا بھی آپ کے اوپر ظلم کیا ہے نا، ہمیں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا ہی جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے۔ اب ایک ہم نے جو شرک پہ پڑھی تھی اس پہ ایک حدیث میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی، اس کے بعد ہی ہم ختم کرتے ہیں، جو اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھی تھی نا کہ شرک کرنے کی لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، تو اللہ کا اپنے بندوں پر اور بندوں کا اپنے اللہ پہ حق، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے، اور کس سے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، ان سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے یہ چیز کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ اور اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا بندوں پہ یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اسے عذاب نہ کرے کبھی بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے اس کو، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں جا کے کہ جو بھی بندہ شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم ایسا مت کرو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ پھر اسی بات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر آگے محنت کرنی چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ تو ہو گیا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، اب ہم پہ تو جہنم ہو، تو وہ نیک اعمال چھوڑ دیں گے، آپ یہ بات کو یہی رہنے دو، تو یہ جسٹ لوگوں کو اعمال کر لینے دو ان کے، تاکہ جتنے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ بخاری کی حدیث ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیات جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہوئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دفعہ سارے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے جس محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو شرک سے بچا سکیں، اور ہم اپنے بچوں کو اس کی توحید کی تعلیم دے سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین جو ہے جو احسان کر سکیں، ٹریٹمنٹ کر سکیں، بہترین ان کے ساتھ برتاؤ کر سکیں، بیہیویئر کر سکیں، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے جو قرآن پڑھا ہے نا، اگر جن کی پیرنٹس نہیں ہیں تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے پیرنٹس کو باعث اجر ہے۔ قبر میں آپ کے ماں باپ کو اس چیز کا اجر مل رہا ہوگا کہ میرے بچے دنیا میں ایک اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ نیک اعمال جو بھی دنیا میں آپ کریں گے، آپ کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا قبر میں۔ آپ جو گناہ کی چیزیں کریں گے، ماں باپ کو قبر میں گناہ ملے گا اس چیز کا۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ اگر ہم دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے زیادہ، تو دس از دا ٹائم کہ آپ یہ وقت یوز کریں، آپ کے نہیں میرے ماں باپ اب نہیں ہیں، دا بیسٹ آئی کین ڈو کہ میں ان کے لیے پیچھے نیک اعمال کروں گی تو میرے ماں باپ کو اجر ملے گا اس کا۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔